سوچو، ایک ایسا ملک جس کے پاس نہ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی تھی، نہ پیسہ تھا، نہ پاورفل ایلائز تھے، اور پھر سوچو اسی ملک کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز نظر رکھ رہی ہوں، CIA، را، M16، موساد، اور پھر بھی وہ ملک چپ چاپ ایک نیوکلیئر پاور بن جاتا ہے۔ 1970 سے 2000 تک پاکستان آرمی اور ISI نے ایک ایسی خاموش جنگ لڑی جو کبھی آفیشلی اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن اسی جنگ نے پاکستان کو محفوظ بنا دیا۔ یہ ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے سیکرٹ آپریشنز کی کہانی۔ 18 مئی 1974 انڈیا راجستھان کے پوکھران ڈیزرٹس میں اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے، اسمائلنگ بدھا۔ انڈیا کہتا ہے یہ پیسفل ایکسپلوژن ہے، لیکن پاکستان جانتا تھا ساؤتھ ایشیا کا بیلنس اب ٹوٹ چکا ہے۔ اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ٹاپ سائنٹسٹس اور ملٹری لیڈرز کو ایمرجنسی میٹنگز کے لیے بلاتے ہیں۔ یہیں پر بھٹو وہ مشہور الفاظ بولتے ہیں: ہم گھاس کھا لیں گے لیکن نیوکلیئر بوم ضرور بنائیں گے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں تھی، یہ ایک سروائیول ڈیسیجن تھا۔ پھر 1974 سے 1975 کے درمیان پاکستان اپنی نیوکلیئر پالیسی سیکرٹلی اپروو کرتا ہے۔ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام پوری دنیا سے چھپا کر چلایا جائے گا، اور پروٹیکشن کو پروگرام کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہیں سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ 1976 میں پاکستان کہوٹہ، راولپنڈی کے قریب ایک پہاڑی اور آئسولیٹڈ ایریا سلیکٹ کرتا ہے۔ کہوٹہ اس لیے چنا گیا کیونکہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اسلام آباد کے قریب تھا، لیکن پھر بھی ہڈن، ایئر ڈیفنس کے لیے بھی سوٹیبل تھا، ہینس کنٹرول اور سیکیورٹی دونوں پاسبل تھی۔ اسی سال کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز KRL اسٹیبلش ہوتی ہے۔ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس ایک اسپیشل سیکیورٹی سسٹم بناتی ہیں۔ کسی ایک بھی شخص کو پورے سسٹم کا پتہ نہیں لگنے دینا، سائنٹسٹ صرف اپنا کام جانتے ہوں، ورکرز کو صرف لمیٹڈ انفارمیشن دینی ہے، اور لوکل لوگوں کو بس اتنا پتا ہو کہ یہ آرمی کا پروجیکٹ ہے۔ اسے انٹیلیجنس دنیا میں نیڈ ٹو نو بیسس کہتے ہیں۔ 1977 کے بعد امریکہ نے اپنے KH-11 اسپائی سیٹلائٹ ساؤتھ ایشیا پر فوکس کر دیے۔ رپورٹس کے مطابق کہوٹہ پر ریگولر سیٹلائٹ پاسز ہونے لگے، اور بلڈنگز، روڈز اور چمنیز اینالائز کیے گئے۔ اب ISI کو سمجھ آ گیا تھا دشمن زمین سے نہیں آسمان سے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پاکستان نے ایک سمارٹ موو چلا۔ اس آپریشن کے انڈر فیک بلڈنگز بنائی گئی، ڈمی وینٹیلیشن سسٹمز لگائے گئے، کنسٹرکشن زیادہ تر رات کو ہوتی، اکوپمنٹ لانے کے فیک روٹس بنائے گئے، اور کچھ بلڈنگز کو جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ناؤ سیٹلائٹ امیجز گاٹ کنفیوزڈ۔ فورن ایجنسیز اب شور نہیں ہو پا رہی تھی کہ اصلی فیسلٹی کون سی ہیں۔ پھر 1981 میں اسرائیل عراق کے اوسیراک نیوکلیئر ری ایکٹر پر ایک ایئر سٹرائک کرتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک وارننگ بیل تھی، اگر یہ عراق کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وقت رومرز آ رہے تھے کہ اسرائیل اور انڈیا ایک جوائنٹ سٹرائک کی تیاری میں ہیں، اور کہوٹہ پرائمری ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ نتیجے میں پاکستان نے چپ چاپ ایئر ڈیفنس سسٹم سٹرونگ کر لیا، ریڈار کوریج بھی بڑھا دی، فائٹر جیٹس ہائی الرٹ پر رکھ دیے گئے، اور ایمرجنسی رسپانس پلانز بھی بنا لیے گئے۔ دین فرام 1981 ٹو 1988 درجنوں فورن نیشنلسٹس کوائٹلی ڈپورٹ ہوئے، سسپیشس NGOs اور ریسرچرز مانیٹر کیے گئے، اینڈ ایون سائنٹسٹ سے کانٹیکٹ کرنے والے لوگ بھی ٹریک ہوئے۔ 1980s میں پاکستان کا ایک اور بڑا چیلنج یہ تھا کہ نیوکلیئر اکوپمنٹ یورپ سے آتا تھا، اینڈ یورپ میں موساد، CIA اور M16 بہت سٹرونگ تھے۔ فورن ایجنسیز پاکستانی بائرز کو فالو کرتی، سپلائز پر پریشر ڈالتی، اور بینکنگ ٹرانزیکشنز مانیٹر کرتی۔ پاکستان بھی بیوقوف تو تھا نہیں، تو پاکستان نے رسپانس میں سپلائرز بار بار چینج کیے، مڈل مین یوز کیے، ڈاکیومنٹس ہینڈ کیری کیے، فیکس اور فون اوائڈ کیے، کوڈ نیمز یوز کیے گئے، اینڈ یورپین آفیشلز نے بعد میں یہ تک لکھا پاکستان کا نیٹ ورک اتنا فلیکسیبل تھا کہ ہم اسے پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے۔ 1990s میں فورن ایجنسیز نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی۔ اب ان کا نیا پلان یہ تھا کہ فیسلٹی نہیں، سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کرو، اینڈ پاکستان نے بھی جواب میں سائلنٹ سرکل سسٹم انٹروڈیوس کیا۔ اس سسٹم کے اندر سائنٹسٹ کے فورن ٹورز مانیٹر کیے جاتے،
ہر میٹنگ پیچھے سے اپروو ہو کر آتی اینڈ سائنٹسٹ کو سسپیشیس کانٹیکٹ سے دور رکھا جاتا۔ ایئر کمز مئی 1998۔ انڈیا 11 اور 13 مئی کو اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیتا ہے۔ کانسیکوینٹلی دنیا کا پریشر اب پاکستان پر آ جاتا ہے۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ بل کلنٹن پرائم منسٹر نواز شریف کو ملٹیپل فون کالز کرتا ہے اینڈ امریکہ کی آفر یہ تھی $5 بلین سے زیادہ کی فائنینشیل ہیلپ، IMF اور ورلڈ بینک کا سپورٹ، سینکشن سے ریلیف اینڈ انٹرنیشنل پولیٹیکل بیکنگ۔ اینڈ اس سب کے لیے کنڈیشن صرف ایک تھی، پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹ نہ کرے۔ پاکستان کے فارن ریزروز اس وقت بہت کم تھے، اکانومی بھی پریشر میں تھی، PM ہاؤس میں ایمرجنسی میٹنگز ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ مت کرو ملک کا نقصان ہو جائے گا، اینڈ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ نہیں کیا ڈیٹرنس ختم ہو جائے گی۔ فائنلی نواز شریف نے ایک ہسٹورک فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں ڈالر نہیں، پاکستان کی سیکیورٹی چاہیے۔ اب پاکستان امریکہ کی $multi-billion آفر ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ 28 مئی سے لٹرلی کچھ گھنٹے پہلے بھی بل کلنٹن کا لاسٹ فون کال آیا تھا، لیکن جواب وہی رہا۔ 28 مئی 1998 راسکو ہلز جگائی، پاکستان نے اپنے 5 نیوکلیئر ڈیوائسز ٹیسٹ کر دیے، لیکن ٹیسٹ سے پہلے کا موومنٹ بہت ہی سیکریٹ تھا۔ رپورٹس کے مطابق ملٹیپل ڈمی کانوائز لگائے گئے، روٹس بار بار چینج کیے، زیادہ تر موومنٹ رات کو کی گئی، اینڈ اس سفر میں صرف لمیٹڈ لوگ انوالو کیے گئے۔ ٹیسٹ کے بعد کیا ہوا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پاکستان پر ملٹیپل سینکشنز لگائی گئیں اینڈ پاکستان پر سرویلنس بھی بڑھا دی گئی۔ نتیجے میں پاکستان نے فیسلٹیز اور ڈسپرس کر دی اینڈ بارڈر سرویلنس بھی بہت زیادہ بڑھا دی۔ انٹرنیشنل رپورٹس نے بھی مانا پاکستان's نیوکلیئر سیکیورٹی فریم ورک از among the strongest in the region۔ یہ تھی پاکستان کی نیوکلیئر پروگرام پروٹیکشن آپریشنز، ایک جنگ جو کبھی اناؤنس نہیں ہوئی لیکن جس کا نتیجہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔